جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحت کا آغاز آج سے 2000 سال پہلے ہوا، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور پوری دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، اور اپنی صلیبی موت کے 3 دن بعد جی اٹھے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تمام قوموں میں انجیل کا پرچار کرو اور ان کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی کلیسیا قائم کریں گے۔ کلیسیا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ روح القدس کے نزول کے بعد جب پطرس نے پرچار کیا تو 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا وہ سب یہودی تھے اور کلیسیا کا مرکز یروشلم تھا۔ اس وجہ سے مسیحیت ابتدائی طور پر یہودیوں کے فرقوں جیسے کہ فریسیوں، صدوقیوں اور اسینیوں میں سے ایک فرقے کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن جس تعلیم کی منادی یسوع مسیح کے رسول کر رہے تھے وہ یہودیوں کی تعلیم سے بالکل الگ تھی۔ یسوع یہودی مسیحا تھا، یعنی مسیح کیا گیا بادشاہ، جو شریعت کو پورا کرنے اور اپنی موت کی بنیاد پر نیا عہد تشکیل دینے آیا تھا۔ اس پیغام نے اور اس کی وجہ سے جنم لینے والے اس الزام نے کہ یہودیوں نے اپنے ہی مسیحا کو خود ہی قتل کر دیا، یہودیوں کے اندر شدید غم و غصے کو جنم دیا۔ پس ترسوس کے ساؤل کی طرح بہت سے اور یہودی لیڈروں نے اس تعلیم کو روکنے کی کوشش کی۔ مسیحیت کی جڑیں یروشلم میں ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ نے نیو ٹیسٹامنٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے علم کے بغیر مسیحیت کو مکمل طور پر سمجھنا ناممکن ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیوں ایک مسیحا کی ضرورت ہے، جس میں ان لوگوں کی ہسٹری ہے جو لوگ مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ مسیح کے آنے کی پروفیسی بھی کرتا ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ مسیح کے آنے اور گناہ سے نجات کے لیے اس کے کام کو بیان کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہی حقیقت میں مسیحا ہے جس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پروفیسی ہے، اور اپنی زندگی میں قریباً 300 سے زیادہ پروفیسیز کو پورا کیا۔ پینتیکوست کے تھوڑے عرصے بعد کلیسیا میں غیر یہودیوں کے لیے بھی دروازے کھل گئے۔ مقدس فلپس نے سامریا میں مسیح کا پرچار کیا اور ان میں سے بہت سارے لوگ مسیح پر ایمان لے آئے۔ مقدس پطرس رسول نے غیر قوم کے کرنیلیس کے گھرانے میں پرچار کیا اور انہوں نے بھی روح القدس پایا۔ پولس رسول نے، جو کہ بطور ساؤل پہلے کلیسیا کو ستاتا تھا، اس نے انجیل کو تمام روم میں اور یونان میں پھیلا دیا، پھر مسیحیت کو اسپین تک لے کر گیا۔ 70 AD میں یروشلم برباد ہو گیا۔ اس وقت تک نیو ٹیسٹامنٹ کی زیادہ تر کتابیں مکمل ہو چکی تھیں اور کلیسیاؤں میں گردش کر رہی تھیں۔ اگلے 240 سالوں تک مسیحیوں کو روم نے بہت ستایا، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ دوسری اور تیسری صدی میں مسیحیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور کلیسیائی قیادت زیادہ سے زیادہ منظم ہوتی گئی۔ اس عرصے کے دوران بہت سے بدعتی فرقوں نے سر اٹھایا جن کو رد بھی کیا گیا۔ مسیحیوں پر ظلم و ستم جاری رہا۔ 312 بعد از مسیح میں رومی شہنشاہ کونسٹنٹائن نے مسیحیت کو قبول کیا۔ تقریباً 70 سال بعد تھیوڈوسیس کے دور حکومت کے دوران مسیحیت رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا۔ جو بشپ تھے ان کو حکومت میں اعلیٰ اعزاز کے مقام پر فائز کیا جانے لگا، اور سن 400 بعد از مسیح تک رومی اور مسیحی الفاظ مترادف اصطلاحات کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ کونسٹنٹائن بادشاہ کے بعد مسیحیوں پر ان کے ایمان کی وجہ سے ظلم و ستم ہونا بند ہو گیا۔ یہاں پر مسیحی لیڈروں نے بہت بڑی غلطی کی۔ ان لوگوں نے بت پرست لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ مسیحیت کو قبول کریں اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ان بت پرست لوگوں نے دل کی حقیقی تبدیلی کے بغیر ہی مسیحیت کو قبول کر لیا۔ چونکہ وہ مجبوری میں مسیحی ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے آئے اور ان رسموں کو بھی مانتے رہے جن کے وہ عادی تھے۔ تقریباً اسی دور میں کچھ مسیحی روم سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے راہبوں کی طرح تنہائی میں رہنا شروع کر دیا اور بچوں کے بپتسمے کو حقیقی گناہ سے پاک ہونے کے ایک ذریعے کے طور پر متعارف کرا دیا گیا۔ آئندہ صدیوں کے دوران کلیسیا کے حتمی عقائد، مذہبی بدعنوانیوں کے خاتمے اور جنگیں لڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش میں بہت ساری کلیسیائی کانفرنس منعقد کی گئیں۔ جیسے ہی رومی سلطنت کمزور ہوئی، کلیسیا اور طاقتور بن گئی۔ مشرقی اور مغربی کلیسیاؤں کے درمیان بہت سارے اختلاف پیدا ہو گئے۔ روم میں واقع مغربی لاطینی کلیسیا نے دیگر تمام کلیسیاؤں پر رسولی اختیار رکھنے کا دعویٰ کر دیا۔ روم کے بشپ نے اپنے آپ کو پوپ یعنی باپ کہلوانا شروع کر دیا، جبکہ مشرقی یونانی کلیسیا اس کے ساتھ متفق نہ ہوئی۔ سن 1015 بعد از مسیح میں فرقہ واریت میں اضافہ ہوا
और बहुत से बिदती फ़िरके पैदा हो गए। मगरबी कलीसिया यानी रोमन कैथोलिक कलीसिया और मशरकी कलीसिया यानी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने एक दूसरे से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। यूरोप में रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अपने ताकतवर इख्तियार को जारी रखा। रोमन कैथोलिक कलीसिया के पोप ज़िंदगी के हर शोबे पर इख्तियार रखने का दावा करते थे। उनका रहन सहन बादशाहों जैसा था। इस कलीसिया की क़यादत में हर एक मकाम पर फसाद और लालच पाया जाता था। सन 1095 से 1204 तक रोमन कैथोलिक कलीसिया ने यरूशलेम को आज़ाद कराने की कोशिश में बहुत महंगी सलीबी जंगों के सिलसिले को जारी रखा। कई सालों तक बहुत सारे लोगों ने रोमन कैथोलिक कलीसिया की तरफ से की जाने वाली मजहबी, सियासी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की, मगर सबको मुख्तलिफ तरीक़ों से खामोश करा दिया गया। लेकिन 1517 में जर्मनी के एक राहब मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसने जो कुछ भी कहा उसे सब ने सुना। लूथर के साथ ही प्रोटेस्टेंट तहरीक ने जन्म लिया। मार्टिन लूथर कलीसिया की रवायत के मुकाबले में बाइबल के आला इख्तियार पर जोर देते थे और इस हकीकत पर मुत्तफिक थे कि गुनाहगार अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ फजल से ईमान के वसीले से निजात पाते हैं। अगरचे रोमन कैथोलिक कलीसिया ने यूरोप में जोर पकड़े रखा और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कलीसियाओं के दरमियान जंगों का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन आखिरकार तहरीक इस्लाह ने रोमन कैथोलिक कलीसिया की ताकत को कामयाबी से बड़े पैमाने पर ख़त्म कर दिया। यूरोप में जदीद दौर के लिए दरवाजे खोलने में भरपूर किरदार अदा करते हुए मदद फराहम की। सन 1790 से सन 1900 बाद मसीह तक कलीसिया ने मिशनरी काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर की। नौ आबादकारियों ने मिशन की ज़रूरत के लिए कलीसियाओं की आंखें खोल दीं। सनतकारी ने ऐसे लोग फराहम किए जो मिशनरियों को माली अमदाद देने के लिए माली सलाहियत रखते थे। मिशनरी दुनिया भर में इंजील का प्रचार कर रहे थे, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में चर्च तमीर किए जाने लगे। आज के दौर में रोमन कैथोलिक कलीसिया और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने अपने टूटे हुए ताल्लुकात को फिर से बहाल करने के लिए इक़दामात कर लिए हैं, जैसा कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने भी किए हैं। आज बहुत सी कलीसियाएँ हैं, लेकिन इंजील एक ही है। ये वही ईमान है जो मुक़द्दसों को एक ही बार सौंपा गया। जब कलीसियाएँ बाइबल की सिखाई हुई तालीम को भूल जाती हैं तो इनमें बेतरतीबी हुक्मरानी करना शुरू कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मसीह की मोहब्बत को अपने दिलों में बसने दें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें।